نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 235 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور تفسیر ولا اور نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر یعنی جو نکاح کا ارادہ کرنے والے ہیں ان پر، یعنی عورت بیوہ ہو چکی ہے، کوئی اور شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، فیما اس معاملے میں جو تم اشارہ کرو تم یعنی گول مول بات کرنا، الرز کہتے ہیں بات کو کنارے کنارے سے کرنا، یعنی جو اصل مقصد یا مطلب ہے اس پر نہ آنا، اس کو چھپا کر پیش کرنا مراد ہے۔ اشارے سے بات کرنا، بھی ساتھ اس کے من خطبۃ النسائی، خطبہ خواہ تو آواز روٹ ہے اس کا، عورتوں کو نکاح کا پیغام دینا۔ منگنی کے لیے لفظ خطبہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ منگنی بھی پرپوزل کا بھیجنا اور اس کا ایکسیپٹ کرنا یہاں مراد ہے۔ مرد کا خود کو عورت پر پیش کرنا، پرپوزل دینا، النسائی عورتوں کے معاملے میں مراد ہے یہاں بیوہ عورتیں یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی۔ او یا کنن تم چھپایا تم نے، کاف نون، نون روٹ ہے اس کا، کن کہتے ہیں کسی چیز کو محفوظ جگہ چھپانا۔ فی انفسکم اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، یا تم نے اس کو چھپا لیا اپنے دل میں، بات نہیں کی، صرف ارادہ ہی کیا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ انسان کسی بیوہ عورت کے بارے میں بیوہ کا سوچے۔ علم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم بے شک تم ستذکرونہن ضرور تم ذکر کرو گے ان کا یعنی ان عورتوں کا، پرپوزل کے بارے میں بات کرو گے اپنے دوستوں سے یا اپنی فیملی سے، ان کے بارے میں یعنی رشتہ داروں سے بات کریں گے۔ ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن نہ تم وعدہ لو ان سے، یعنی عورت سے وعدہ نہ کرو کہ میں ضرور تم سے شادی کروں گا، سرن چھپ کر یعنی عورت سے خفیہ وعدہ نہیں کرو گے، الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولاً بات، معروفاً بھلی معروف، ولا اور نہ تعزیمو تم ارادہ کرو، تم عزم کرو، عقدہ گرا، النکاحی نکاح کے یعنی نکاح کا پکا ارادہ نہ کرو، کیونکہ عدت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الکتاب مقرر میعاد، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، مراد ہے لکھی ہوئی مدت، اجلہ اپنی مدت کو، اینڈ کو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے، کسی کے غیظ و غضب سے بچنا، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا بردبار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اب عورت بیوہ ہے، اس کی دوسری شادی ہوگی کہ اسلام میں بیوہ عورت سے شادی کو معیوب نہیں سمجھا گیا، کیونکہ یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے بچوں کو بھی ساتھ لے آنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ مسلمانوں کے گھرانے میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی نہ پرورش ہو رہی ہو اور بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسلامی لحاظ سے بیوہ عورت سے شادی کو معیوب نہیں سمجھا گیا، ہاں کچھ پابندیاں لگائی گئیں کہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، عدت گزرے گی تو ہی نکاح ہوگا، ہاں نکاح کے علاوہ گول مول طریقے سے بات کی جا سکتی ہے،
مثلاً ایک عورت بیوہ ہوئی ہے، 3 لوگوں کی خواہش ہو کہ اس سے شادی کی جائے، تو اگر کوئی اپنا پیغام پہنچانا چاہے کسی طریقے سے یا خود دینا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اس معاملے میں جو تم اشارے سے بات کرو عورتوں کے پرپوزل کے بارے میں، یہاں مراد بیوہ عورتوں کی ہے یا طلاق یافتہ جو ہیں، او اکننتم فی انفسکم، یا یہ کہ تم اپنے دل میں چھپا کر رکھو، کیونکہ عام طور پر جب کوئی ایسی صورت ہوتی ہے، ایسی خاتون جس کی شادی نہیں ہوئی یا طلاق یافتہ یا بیوہ ہے، تو لوگ ان کے بارے میں سوچتے نہیں، شادی کا پیغام بھیجتے ہیں۔ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بالکل فطرتی ضرورت ہے، فطرتی بات ہے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری کوئی پکڑ نہیں کہ ایک عورت کے بارے میں سوچا کیوں، اس سوچ کو کوئی پکڑ نہیں ہے، اور صرف سوچ نہیں بلکہ تم کسی طریقے سے اپنا میسج بھی پہنچا سکتے ہو۔ عالم اللہ، اللہ کو پتہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، ان قریب ان کا ذکر کرو گے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل فطرتی اور قدرتی چیز ہے کہ ایسی عورت کے بارے میں بات ہوگی، اس سے شادی کے بارے میں سوچا جائے گا، اس کا ذکر کیا جائے گا، تم اپنی رغبت اور اپنی خواہش کا اظہار کرو گے، تو ایسی خواہش کا اظہار جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ذکر 2 طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 دل میں یاد کرنا، نمبر 2 زبان سے کسی چیز کا اظہار کرنا، کہ اگر کوئی یہ سوچے یا بول کر بات کرے، اللہ کو سب معلوم تھا۔ ولیکن، اور لیکن، لا تواعدوہن، نہ تم وعدہ لو ان سے، سرن، چھپ کر، یعنی ذکر کرنا اور خیال آنا برائی نہیں، لیکن خفیہ دوستی کا سلسلہ بڑھانا یا لینا یا ان سے چھپ کے وعدہ کر لینا کہ تم عدت سے فارغ ہوئی میں تم سے نکاح کر لوں گا، یہ درست بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے کیوں منع کیا گیا؟ ایک تو یہ کہ اس سے عورت کی عدت میں خلل آئے گا اور وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گی، کیونکہ ابھی اس کی یاد پچھلے شوہر سے تازہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اتنی پکی بات کوئی عملی شکل نہ اختیار کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عدت کے دوران نکاح کر بیٹھو۔ اسی طرح بعض دفعہ سوچ بدلنے وقت دیر نہیں لگتی، مثلا ایک مرد نے عورت سے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا، یوں ہی عدت ختم ہوئی، اس نے کہا نہیں اب میں نہیں کروں گا۔ اب پھر آپ دیکھیے عورت ایک غیر ضروری امید لگا کے بیٹھ جائے گی، پھر اگر امید اس کی پوری نہیں ہوتی تو اس کے لیے صدمے پر صدمہ ہو جائے گا۔ کہا چھپ کر ایسے کام نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، اگر کوئی ایسی بات ہے اس کو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے کنوے کرو، مگر غیر شرعی طریقے اختیار نہ کرو، کیونکہ مرد اور عورت کی چھپی دوستی کسی بھی حال میں پسندیدہ نہیں۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم پکا ارادہ کرو نکاح کی گیرا کا عدت کے دوران، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، پہنچ جائے عدت اپنی میعاد کو، یعنی اپنے اینڈ کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، اللہ کو تمہارے دلوں کا حال پتہ ہے۔ فاحذروہ، پس اس سے ڈرو، تمہارے دل میں جو بھی وسوسے آتے ہیں یا بدگمانی آتی ہے یہ سب اس کو پتہ ہے۔ کسی کے بارے میں تم برحق سوچ رہے ہو یا ناحق سوچ رہے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی اور غضب سے بچنے کی فکر کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ اس میں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، بعض خیالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے، وہ آ ہی جاتے ہیں، تو جب تک انسان ان کو بولنا نہ شروع کرے، یعنی خیال اگر خیال کی حد تک ہے پھر پکڑ نہیں ہوتی۔ اگر ایک اور بات یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کر لو،
کس چیز کا؟ اللہ کی صفات کا۔ گویا اللہ کی صفات کا بھی ہمیں علم حاصل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام کیا آپ سب کو آتے ہیں؟ اللہ کا جو ایک نام ہے وہ ذاتی ہے، باقی صفاتی ہیں، یعنی جانو کس کو؟ غفور کو، حلیم کو، ان کے مطلب جانو۔ اسی طرح اور صفات بھی ہیں۔ جب تک اللہ کی صفات کا پتہ نہیں ہوگا اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ معاملے بھی درست نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم غفور کا معنی ہی غلط سمجھ رہے ہیں، یعنی بہت سے لوگ غفور کا معنی خود ساختہ لیتے ہیں اور باقی صفات کا پتہ ہی نہیں، پھر اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی قرآن پاک میں آ رہے ہیں ان کے معنی تو آپ کوشش کریں ساتھ ساتھ اچھے سے سمجھ لیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کوشش کریں ان کے معنی بھی آپ کو آتے ہوں اور میننگ کی تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی آپ کو پتہ ہو۔ ان صفات پر غور کرنے سے اللہ سے محبت بھی بڑھتی ہے، کیونکہ جتنا جتنا آپ کسی کو جانتے ہیں اتنی اتنی محبت مزید بڑھتی جاتی ہے۔ اور کسی نے عدت کے دوران نکاح کر لیا تو نکاح قائم نہیں ہوتا، نکاح باطل ہے، معاملہ عدالت میں جائے گا اور فوراً الگ کر دیا جائے گا۔ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں دوبارہ نکاح کر ہی نہیں سکتے، اور بعض یہ کہتے ہیں عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح ہو جائے گا، لیکن وہ نکاح نکاح ہی نہیں ہے، اسے نکاح نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ حدود اللہ نے قائم کی ہیں۔ جس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا تو اللہ کا پھر عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے تو اللہ جو ہے وہ سخت شدید العقاب بھی ہے۔ اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے ہر معاملات میں اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے